میں آپ کو سن 2008 کا ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو نہایت بے زبردست اور نادر واقعہ ہے۔ گوجرا شہر منڈی بہودین کے قریب وہاں جنوری میں ایک پروگرام ہوا، رافضیوں نے پروگرام کروایا جس میں انہوں نے گوجرانوالہ کے قریب راہ عالی سے وہاں پر انہوں نے ایک ذاکر بلایا جس کا نام تاج الدین حیدری تھا، اور اس نے جا کر شان صدیقی اکبر میں گستاخی کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گستاخی کی، کافی گستاخانہ پروگرام اس نے کیا۔ اور جب وہ پروگرام کر کے واپس آیا تو سنی وہاں کے سنی بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اب چونکہ رافضی سارے سنیوں کو تنگ کر رہے تھے تو وہاں ایک ماسٹر احمد رضا صاحب تھے جو وہ اور کافی سارے اور علماء اور کافی ساری عوام، انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ابھی یہاں پر تو کوئی جواب نہیں دے رہا، بات کوئی نہیں کر رہا ان کے خلاف، تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ یہ سارے آئے گوجرانوالہ میں جمعے والے دن رضائے جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں جب آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، وہاں سارے تشریف لائے اور قبلہ قائد محترم سے ملاقات کی اور آپ ساری بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ غور فرمائیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ فوراً اس پہ جلسہ کرتے ہیں اور ان کو جواب دیتی ہے۔ تو اسی وقت یہ ڈیٹ رکھی گئی 23 تاریخ دوسرا مہینہ سن 2008، وہاں پر پروگرام رکھ دیا گیا۔ گوجرا میں تشہیر ہو رہی تھی، یہ زمانہ تھا پیپلز پارٹی کا، اور نظر گوندل ان کا وزیر تھا اور وہ گوجرا کا رہنے والا اور وہ رافضی ہے۔ جب یہ بات عام ہوئی تو رافضیوں نے پروگرام کو رکوانے کی ہزارہ کوشش کی، یہاں تک کہ حکومت بھی اس میں متحرک ہو گئی۔ اس وزیر نظر گوندل نے بھی بڑی کوشش کی پروگرام کو رکوا دیا جائے، سفارشیں، دھمکیاں، منت سماجت، سارے کام کر لیے۔ تو قبلہ مفکر اسلام کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلک پر کوئی کمپرومائز نہیں، مسلک کے لحاظ سے چونکہ اس نے گستاخیاں کی ہیں تو اس کا جواب دینا ضروری ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ سنیت میں کوئی سچ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ المختصر وہاں گوجرے میں پھر یہ پروگرام ہوا اور وہاں 6.5 گھنٹے آپ نے بیان فرمایا جس کا عنوان یہ تھا سنی کا سچ، شیعہ کا جھوٹ۔ یہ بیان کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے تشریف لانے لگے تو کافی لوگ کہنے لگے آپ یہاں سے نکلیں گے کیسے، تو حملہ یہ وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں جس کے لیے کام کرتا ہوں وہی میری حفاظت کرے گا۔ وہاں سے تشریف لے آئے۔ اگلے جمعے کو وہی گوجرا کے لوگ جب ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا حضور کمال ہو گئے، جب آپ نے وہاں دلائل سے مزین گفتگو کی 6.5 گھنٹے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ 100 شیعہ سنی ہو گئے ہیں، 100 رافضیوں نے سنیت کو اختیار کر لیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ رافضیت میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، اور اگر سچ پر چلنا ہے، حقیقت پر چلنا ہے تو وہ سنی ہے، اور ہم بھی سنیت کو اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ سنی ہو گئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جلال پور جٹا جو گجرات کے قریب ہے، وہاں پر کچھ لوگوں نے سنی علماء سے کہا کہ جناب ہم ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے مناظرے کی بات کی تو سنی علماء نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ یہ جو 6.5 گھنٹے کا میرا بیان ہے یہ ان کو دے دیں، وہ 6.5 گھنٹے بیان کو سنیں۔ وہ سننے کے بعد پھر بھی کوئی ان کے اندر اعتراض رہ جائے گا تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوں، ہر وقت تیار ہوں۔ تو جب وہ بیان 6.5 گھنٹے کی سیڈیز ان کو دے دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اس کو سنو، انہوں نے اس کو سنا، بار بار سنا۔ آپ نے وہ ذاکرین سے سوال و جواب کیے کہ یہاں جلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس کا جواب دیں۔ جب کسی نے کوئی صحیح طریقے سے جواب نہ دیا، نہ دے سکا، ظاہر دے بھی نہیں سکتے ہیں، تو ان جو رافضی تھے جنہوں نے وہ بیان سنا تھا انہوں نے سنی علماء سے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے چلو۔ اپنے سنی علماء نے پوچھا کہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ رافضی کہنے لگا کہ ہم بھی سنیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سچا مسلک ہے اور اسی میں سچائی ہے، ہم اسی مسلک میں جانا چاہتے ہیں۔ اب اسی وقار سنی کا سچ، شیعہ کا جھوٹ، اس پہ کتاب بھی چھپ چکی ہے، آپ وہ ضرور خریدیں، پڑھیں۔ داتا صاحب سے مکتبہ صراط مستقیم مکتبے سے وہ کتاب مل جائے گی، اور اس میں سیڈیز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، ان کو بھی آپ سماعت کریں۔ اور اس میں تقریباً ان کے ہر سوال بھی ان کا موجود ہے، اس کا جواب بھی موجود ہے، اور ایسا جواب ہے کہ جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ مفکر اسلام میں بتانے کا یہ مقصد یہ تھا کہ قبلہ کنز العلماء نے نہ اس وقت دین اور اسلام اور سنت پر کمپرومائز کیا، نہ آج کرتے ہیں۔ اس وقت بھی سینہ تان کے غلط کو غلط کہا، صحیح کو صحیح کہا، اور آج بھی وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں۔